أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کے قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا. اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا. اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ خود تھی جو مجھے ورغلا رہی تھی اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کے قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 25، 26، 27 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان گھر کے اندر کشمکش جاری تھی اور زلیخا یوسف علیہ السلام کو مجبور کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ برائی کرے اور ان کی خواہش کی تکمیل کرے. یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی تھوڑی دیر کے لیے خیال پیدا ہوا، زلیخا کا تصور پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل اور برہان آنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام فوراً خبردار ہو گئے، چوکنا ہو گئے کہ یہ تو میری شان کے خلاف ہے، میری خاندانی شرافت اور عزت کے خلاف ہے، اور جس بادشاہ نے مجھ کو ٹھکانہ دیا، میری رہائش کا انتظام کیا، میرے رہنے سہنے کا انتظام کیا، اس کی بیوی کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرنا یہ تو شان نبوت کے بالکل خلاف ہے، منافی ہے. تو یوسف علیہ السلام دروازے سے بھاگے. جب دروازے سے بھاگے تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے جھٹکا مارا تاکہ یوسف علیہ السلام رک جائے اور نہ بھاگ پائیں. اتنی دیر میں جو ہے یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے. قمیص کھینچنے کے باوجود بھی چونکہ مرد تھے، توانا تھے، کھینچتے ہوئے چلے گئے باہر، اور دروازے سے جب باہر نکلے تو یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی تھی. جب دروازے پر یہ دونوں پہنچے یوسف علیہ السلام اور زلیخا، تو دیکھا کہ ان کا خاوند یعنی زلیخا کا خاوند دروازے پر کھڑا ہے. اچانک اتفاقاً وہ بھی آ گیا تھا. جب زلیخا نے دیکھا کہ میرے شوہر کو تو یہ اب معلوم ہو جائے گا اور یوسف علیہ السلام میرے بارے میں بتا دیں گے، تو اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام میرے بارے میں کچھ بتائے، انہوں نے فوراً ہی بدحواسی کی حالت میں اپنے شوہر کو ورغلا دیا اور بھڑکا دیا کہ اے عزیز مصر، اس آدمی کی کیا سزا ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ خیانت کرے. حالانکہ دیکھیے خیانت کرنے والی خود عورت ہے. عورت نے ہی یوسف علیہ السلام کو ورغلایا اور برائی کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی عزت بچانے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے جب بھاگے اور جب ان کا راز فاش ہو گیا تو اپنے شوہر کو بھڑکانے لگی کہ تم نے جس بچے کو پالا پوسا، گھر کے اندر رکھا اور اس کی تم نے پرورش کی، اچھی نگہداشت کی، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اسی بچے نے تمہاری بیوی کے ساتھ خیانت کر دی ہے، اسی بچے نے تمہاری بیوی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی. تو عزیز مصر بالکل حیران ہو گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی، میں اس بارے میں ملزم نہیں ہوں، میں بالکل بے قصور ہوں. اسی عورت نے مجھ کو برائی کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور میں بھاگا ہوں. اب عزیز مصر پریشان ہے
عورت تو یہ کہہ رہی ہے اور یوسف علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں، اور عزیز مصر کا دل بالکل اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ یہ نوجوان ایسی حرکت کر سکتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پاکیزگی کے بارے میں، ان کی طہارت کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں زلیخا کے شوہر کو معلوم ہو گیا تھا۔ آدمی کو دیکھ کر کے آدمی سمجھ جاتا ہے، عقلمند اور ہوشیار آدمی تھا، سمجھ گیا کہ اس نوجوان کا کوئی قصور نہیں ہے، عورت کا ہی قصور ہے، لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو ملزم قرار دے۔ اسی وقت ایک اسی خاندان کا چھوٹا بچہ جو بالکل شیر خوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ بتا دینا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک چند بچوں نے شیر خارگی میں گفتگو کی ہے، اور تمام موقعوں پر عورت کی بدنامی سے بچنے کے لیے ان تمام موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور اس چھوٹے بچے نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 4 بچوں نے شیر خارگی کے عالم میں بات کی ہے، تکلم کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون نے قتل کرنے کی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کو، تو فرعون کی جو بیوی کی خادمہ تھی، اس خادمہ کے شیر خوار بچے نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بات کی، اور ان کے کہنے پر فرعون جو ہے قتل کرنے سے باز آیا۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا، یہاں تو عورت کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن 3 مواقع پر عورت کا مسئلہ آیا ہے۔ ان 3 مواقع میں سے ایک تو حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر زناکاری کا الزام لگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ آدم علیہ السلام کو دیکھو، میں نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، مٹی سے ان کا پتلا بنایا، مجسمہ بنایا، اس کے اندر روح پھونکی، اور بغیر ماں باپ کے وہ پیدا ہو گئے۔ اور حضرت حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو ان تمام طاقتوں کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے ان موقعوں پر کیا کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔